اور بہنوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے اس خطاب کے مخاطبین کون کون لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میرے سامنے موجود نہیں ہیں سارے کے سارے لوگ، تو احتیاطاً میں نے تمام لوگوں کو مخاطب کر دیا تھا کہ کوئی چھوٹے نہ۔ بہرحال ایک گفتگو ہم سب کے بزرگ ریحان صاحب نے کی تھی مجھ سے اس سلسلے میں، اور ایک اعلان میں ابھی سامنے اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خطبہ بھی دینا ہے۔ میں خطبے کے لیے تو تیار ہو کر کے نہیں آیا، البتہ کچھ باتیں ہیں جن کی طرف ریحان بھائی نے اشارہ کیا تھا، اور وہ چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو عید کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو عید سعید بنائے ہمارے لیے، ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بنائے اسے، اور آئندہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی عیدیں آئیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو مبارک کرے ہمارے لیے، آمین۔ دوستو، کم سے کم میرے شعور میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کو جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان میں جو سب سے بزرگ ترین بھی ہوں گے، ان کی بھی زندگی میں، ان کے بھی شعور میں شاید یہ پہلا رمضان تھا جب شیطان کے ساتھ ساتھ ہم انسان بھی لاک ڈاؤن میں تھے، بلکہ شیطان سے پہلے لاک ڈاؤن میں تھے اور اب تک ہیں، جبکہ شیطان شاید کھل چکا ہو۔ یہ مصیبت، یہ وبا جو آئی ہوئی ہے، جس نے ہماری زندگی کو بالکل تہوبالا کر کے رکھا ہوا ہے، زندگی کی ساری تگودو، ساری محنت، ساری جدوجہد ایک طرح سے ٹھہر کر کے رہ گئی ہے، تھم کر رہ گئی ہے۔ ہم اپنے رب کے گھر جا کر اس کے سامنے سربسجود ہونے سے بھی قاصر ہیں، اس سے بھی روک دیے گئے ہیں، اور نہ جانے اس طرح کی کتنی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، ایسے دوسرے بہت سارے عمل ہیں جو ہم عام دنوں میں جو کیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے وہ ممکن نہیں رہا۔ لیکن ایک مومن کے لیے مصیبت، آزمائش، تکلیف، یہ ساری چیزیں بھی اس دنیا کے اندر اس کے لیے اپورچونٹی کا، اس کے لیے فائدے کا، اس کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آپ تمام نے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، اور شاید ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں، اللہ کرے کہ اس سے بہتر رمضان اس نے نہ گزارا ہو۔ اس موقع پر پوری دنیا سے کٹ کر، پوری دنیا سے الگ ہو کر، جس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کرنے، اس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اپنے رشتے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، شاید اس سے پہلے کہ رمضان میں ہمیں اس کا موقع نہ ملا۔ زندگی کے جو دوسرے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی، جس طرح سے اجتماعی زندگی میں انسان، سماجی زندگی میں انسان دین کے نام پر بھی، شریعت کے نام پر بھی، اصلاح کے نام پر بھی، بھلائی اور خیر کے نام پر بھی جس طرح سے اجتماعی زندگی کی ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے، ہمارے لیے اس رمضان کے اندر اس چیز کا بھی موقع نہیں تھا، اور خالص اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی ایک انفرادی وجود کو لے کر کے انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، اس رمضان میں اس نے اس مہینے کو گزارا ہے۔ امید یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ بہترین موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو دیا تھا، رمضان جو اس شکل میں ہمارے سامنے آیا تھا، جو اس سے پہلے شاید کبھی نہیں آیا، اس میں ہم تمام نے اپنا انفرادی رشتہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ مضبوط کیا ہوگا۔ دیکھیں، ٹریننگ کے دنوں میں جب ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے کسی ایک خاص مدت کے اندر، کسی ایک خاص پیریڈ کے اندر، اس وقت ایکسائٹمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا، وہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ حاصل کر لینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مہلت ختم ہوتی ہے، وہ مدت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد عام طور پہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے
جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہے وہ سب کے سب اسے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ جذبات، وہ احساسات ظاہر ہیں اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو رمضان میں جو ہماری کیفیت تھی، ہمارے ایمان کا جو لیول تھا، ہمارے یقین کی جو کیفیت تھی، وہ آج بھی برقرار رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان ایک خاص مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے ہر طرح سے ہمارے لیے وسائل فراہم کر دیے تھے، رحمتوں کی بارش تھی، برکتوں کا نزول تھا، اور اس میں ہمارے دل کی جو کیفیت ہو سکتی تھی وہ تھی، اور ظاہر ہے اب رمضان کے بعد اس کیفیت کو برقرار رکھنا یا اسی درجے میں برقرار رکھنا، اسی لیول پہ برقرار رکھنا، یہ ظاہر ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو چیز بہت ہی اہم ہے اور ضروری ہے وہ یہ کہ انسان ایک بار اپنے آپ کو پاک کر لینے کے بعد، ایک بار گناہوں سے توبہ کر لینے کے بعد، ایک بار سیئات سے، منکرات سے اپنے آپ کو دور کر لینے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹے، یہی رمضان کا اصل سبب ہے اور یہی رمضان کا اصل درس ہے۔ اگر اعمال ہمارے ظاہری طور پہ ہم رمضان کے دنوں میں اس چیز کا اعادہ تو کرتے رہیں کہ ہم منکرات سے بچتے رہیں گے، ہم سیئات سے بچتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی رہے گی، تلاوت قرآن کی پابندی رہے گی، لیکن دل کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر تیار نہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس چیز کو برقرار رکھنا ہے، اس چیز کو قائم رکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ کے یہ دن جو ہیں، یہ ایام جو ہیں، وہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہو سکتے۔ ایک دو نہیں، کئی حدیثیں ایسی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ خواہ وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ کرے، کم کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ پابندی کے ساتھ کنٹینیوسلی اس کو کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور زیادہ مقبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوبہم وان کان اقل، جس کے اوپر مداومت برتی جائے، جس کے اندر کنٹینیوٹی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے، بجائے اس کے کہ انسان ایک وقت میں، ایک خاص موقع کے اوپر بہت ساری نیکیاں کر ڈالے، بہت ساری اچھائیاں کر ڈالے، اور اس کے بعد پھر ان تمام کے اوپر جو ہے وہ اپنے اعمال سے، اپنی بدعمالی سے، اپنی بد اخلاقی سے اس کے اوپر گندگی پھیرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اگر تو کس کی طرف سے کرتا ہے؟ صرف اور صرف متقین کی طرف سے کرتا ہے۔ متقین کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف سے چاہے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ انفاق کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور بہیخائی کا معاملہ ہو، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر سلوک کا معاملہ ہو، یہ سارے کے سارے اعمال جو اچھے اعمال ہماری زندگی میں کہلاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی وقت اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے جب وہ تقوی کی بنیاد پہ کیے جائیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف اور صرف اگر قبول کرتا ہے کسی چیز کو تو وہ متقین کی طرف سے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع ہمیں دیا تھا رمضان کا، اس کا ماحصل، اس کا جو رزلٹ ہے اس عمل کا، روزے کا، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ دیکھیں رمضان کے ان روزوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا قرآن میں، اس کے آخر حصے میں اگر آپ اس آخری حصے کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تقوی کے لیے یا رمضان سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے یا یہ سمجھنے کے لیے کہ روزوں کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے نبی جب یہ تم سے پوچھیں، جب میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ تو ان سے کہو کا لفظ میں نے اضافی طور پہ کہا ہے، قرآن نے اس لفظ کا استعمال تک نہیں کیا۔ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے تم سے پوچھیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے اتنی قربت چاہتا ہے
خود اسے اتنی جلدی ہے اپنے بندوں سے ملنے کی، اپنے بندوں کے پاس آنے کی، اپنے بندوں سے رابطے میں رہنے کی، کہ جس کے ذریعے سے، جس نبی کے ذریعے سے یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے، اس نبی کو بھی بیچ میں نہیں رکھتا، اور یہ نہیں کہتا ہے کہ اے نبی جب یہ پوچھیں میرے بندے تم سے تو تم ان سے کہو. یہ لفظ ہٹا کر کے اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو میں ان سے قریب ہوں، میں ان کے پاس ہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اتنی دیر کا وقفہ بھی گوارا نہیں ہے اپنے بندے سے ملنے کے لیے، اپنے بندے سے رابطے میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی توقف، کوئی بھی توقف اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. وہ رب جو اس قدر بےتاب ہو، اس قدر پریشان ہو، اس قدر بے چین ہو اپنے بندے سے رابطے میں رہنے کے لیے، رابطے میں آنے کے لیے، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنے رب سے جڑنے کی، اس سے رابطے میں رہنے کی، اس کے تلاش کرنے کی. یہ آیت جتنا اس پہ غور کریں آپ کو یہی لے کر کے جائے گی کہ ایک مومن کا، ایک مسلم کا اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اگر رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے یا رکھا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ کا رشتہ. اور اللہ کا رشتہ، اللہ کے ساتھ رابطہ اس کے کلام کے ذریعے سے ممکن ہے جو اسی مہینے کے اندر نازل ہوا. اس کے بغیر ہم اللہ سے اپنا رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے. پھر وہ نبی جو اس کلام کو لے کر کے آیا، اس دین کو لے کر کے آیا، اس شریعت کو لے کر کے آیا، اس کی اطاعت اور اس کی سنت کی پیروی کیے بغیر ہم اپنا رشتہ اللہ سے قائم نہیں کر سکتے. ہم بہت سارے اعمال ہیں اس رمضان کے اندر جو غیر شعوری طور پہ عادتاً کر بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس رمضان کے اندر ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے پھر سے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو دوبارہ سے ریویو کیا ہوگا، دوبارہ سے ریوزٹ کیا ہوگا، اس کو غور کیا ہوا کہ آخر یہ اعمال ہم نے کیوں کیے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ قیام لیل کے بعد اللہ رب العزت جیسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو جانے کے بعد کیا ایک مسلمان کی زندگی میں، کیا ایک مومن کی زندگی میں پھر دوبارہ بیٹھ جانے کا کوئی موقع ہے؟ اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس کے سامنے قیام کر لینے کے بعد وقوف کی گنجائش نہیں بچتی. ہاں وہ لوگ جن کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ان کو قیام لیل کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تہجد میں کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیا گیا، ان کے لیے یہ ایک عادت تو ہو سکتی ہے کہ اٹھ کر 8 رکعت 11 رکعت جو بھی توفیق ملی ہے وہ پڑھ ڈالیں. لیکن وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ قول ثقیل کا بوجھ ان کو اٹھانا ہے، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیام لیل کا حکم دیا تھا، تہجد کا حکم دیا تھا، وہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بہت ہی بھاری بوجھ، بہت ہی بھاری ذمہ داری ہم تمہارے سر ڈالنے والے ہیں. اور اس میدان میں ثابت قدم رہنے کے لیے، اس میدان میں ڈٹے رہنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو. چنانچہ سورہ مزمل کے فوراً بعد جو سورہ مدثر آتی ہے، اس سورہ کے اندر اسی قول ثقیل کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اس سے ڈرانا، یہی قول ثقیل ہے جس کے لیے قیام لیل کا حکم ہوا. لیکن اگر ہمارا شعور اس درجے تک نہیں پہنچتا تو ایک دو نہیں، کتنے ہی رمضان ایسے آئیں گے جس میں ہم قیام لیل تو کریں گے، لیکن اس قیام کے بعد پھر پوری زندگی ہم وقوفی کیے رہیں گے، ہم بیٹھے ہی رہیں گے. انفرادی طور پہ جو ہمیں طاقت اللہ تعالیٰ سے قیام لیل کے بعد حاصل ہوتی ہے یا ہوئی ہے، ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم اجتماعی زندگی کے اندر اجتماعی طاقت بن کر کے اس کے دین کی سربلندی کے لیے ساری جد و جہد کریں گے جو عین مطلوب ہے. انسان مکرم بھی اور مکلف بھی. مکرم اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے
اسے سجدہ کرایا. مسجود ملائک ہے، وہ مکلف اس بات کا کہ وہ بوجھ، وہ ذمہ داری جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا، جس کو اٹھانے سے زمین نے انکار کیا، جس کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کیا، اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھایا، وہ اس بات کا مکلف ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما. اب اگر وہ مکرم رہنا چاہتا ہے تو اسے مکلف رہنا ہوگا، اور اگر وہ مکلف نہیں رہتا تو مسجود ملائکہ ہونے کے باوجود بھی مکرم نہیں رہ سکتا. گفتگو کے آغاز میں میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی تھی، کیسے دوبارہ ذرا اس کو سنیے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا ایسا شخص جس سے ہم نے حسنات کا وعدہ کیا ہوا ہے، بھلائیوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ اسے پا کر کے رہے گا، حاصل کر کر رہے گا. کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جسے میں نے دنیا کی نعمتیں تو دے دی لیکن آخرت میں وہ ہمارے عذاب کے لیے پیش کیا جائے گا. یہ دو الگ الگ گروہ ہیں، دو الگ الگ پارٹی ہیں، دو الگ الگ قسم کے رویے ہیں، دو الگ الگ قسم کے انسان ہیں. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہے، کس گروہ میں رکھا ہے، کس درجے میں رکھا ہے، اس کی تلاش ہمیں کرنی ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے، کبھی اس گروہ میں اور کبھی دوسرے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کا انجام دوسرے گروہ کا جو انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا آپ سے. آج کا دن جائزے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اس انعام کا، اس ریوارڈ کا جو محنت اللہ کے بندوں نے اللہ کی خاطر پورے 30 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے، راتوں کو اس کی کتاب کی تلاوت کر کے، راتوں کو اس کے سامنے سر بسجود ہو کر کے کی. حدیثیں بے شمار ہیں. اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کی مبارک اور مقدس ملوک ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے دست بدعا ہے کہ اللہ ان کے گناہ ان سے دور کر دے، ان کی عبادتوں کو قبول کر لے، ان کو اپنا مقرب بنا لے، اور پھر ان کی اس دعوت پہ رب کریم استجابت اس انداز سے دیتا ہے، انہی کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تو گواہ رہ، ہم نے ان کو وہ دیا جس کی انہوں نے طلب کی تھی، جو کچھ انہوں نے مانگا تھا سب کچھ ہم نے اس کو دی. سورہ رات کی چند آیتیں ہیں جس کی میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. میں کسی بیان کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہی کتاب جس کتاب کا نزول اس مہینے رمضان کے مہینے میں ہوا تھا اور جس سے ہم اور آپ سبھی چمٹے رہے اس رمضان کے مہینے میں، اسی کتاب کریم کی چند آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے مومن بندے جس صبر کے ساتھ، جس ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ اس کے لیے جزا کے طور پہ تیار کر رکھا ہے. فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ شخص یہ جان گیا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے ایک حق نازل کی ہے، ایک حق بات نازل کی گئی ہے، اس کی طرح سے ہو جائے گا جو کہ اندھا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو عقل اللہ تعالیٰ نے دیا، جو عقل مند ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے باندھا ہوا عہد پورا کرتے ہیں
ولا ينقضون الميثاق، اور جو عہد اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے کیا ہے اس کو توڑتے نہیں. رمضان کے اندر ہم نے بھی، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا عہد کیا ہے. اب پھر رمضان کے بعد ولا ينقضون الميثاق کی مثال بنے رہنا پڑے گا. وہ جو عہد و پیمان ہو چکا ہے ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں، اب ہم اس کو توڑنے والے نہیں ہیں. اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم اولو الالباب میں شامل نہیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جو اس رشتے کو جوڑ کر رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے گھبراتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر صبر سے کام لیتے رہے، جن کا روزہ، جن کی نمازیں، جن کی بھوک اور پیاس کی شدت صرف اور صرف اللہ کی خاطر رہی ہے. جنہوں نے نماز بھی قائم کیا ہے تو اللہ کی خاطر کیا ہے، اور جنہوں نے انفاق بھی کیا، وانفقوا مما رزقناہم، جنہوں نے سرم وعلانیہ، جنہوں نے کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اور نیکیوں کے ذریعے سے اپنی برائیوں کو دور کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک لهم عقبى الدار، جن کے لیے آخرت بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جزا ہے. وہ آخرت جس کے اندر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. انسان جب عمل کرتا ہے، کیفیت ہماری اجتماعی بھی جو کیفیت ہوتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اس کیفیت کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی صرف ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو صالح لوگ ہیں ان کے لیے بھی، ان کی ذریت میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے اہل و عیال میں سے، ان کی اولاد میں سے جو صالح لوگ ہیں، جو اسی نقش قدم پر چلنے والے ہیں جس پر یہ صابرین چل رہے ہیں، یہ جنتیں ان کے لیے بھی ہیں. ہم سب کو اکٹھا کر کے رکھیں گے. اور پھر وہ دن ہوگا جب ملائکہ ان کو ہر دروازے سے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، ان کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامتی ہے تمہارے لیے اس بدلے میں جو صبر تم نے کیا ہے، جو ثابت قدمی تم نے دکھائی ہے. فنعم عقبی الدار، اس سے بہتر، آخرت سے بہتر، ان جنتوں سے بہتر اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. آخر میں پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا آمین. کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہوا عہد توڑ دیا جبکہ اس کو باندھ چکے تھے، من بعد میثاقه، اس کا پیمان کر لینے کے بعد، وہ اکارڈ سائن کر لینے کے بعد، وہ ٹریٹی سائن کر لینے کے بعد پھر انہوں نے توڑ دیا اس کے. اور وہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے خالص لوجہ اللہ قائم رکھنے کے لیے جس کا حکم دیا تھا، جس کو جوڑ کر کے رہنے کا حکم دیا تھا، اس رشتے کو انہوں نے توڑ دیا اور پھر زمین میں وہ فساد پھیلاتے رہے. اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو عہد باندھا ہے، جو میثاق کیا ہے، جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس رمضان کے اندر، جس کا اعادہ کیا ہے، جس کا رینیول کیا ہے ہم نے پھر سے، شاید کچھ نئے ٹرمز اور کنڈیشنز ہم نے اپنی طرف سے رکھے ہیں، کچھ ریپرزنٹیشنز اینڈ وارنٹیز ہم نے اپنی طرف سے دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر قائم رکھے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کرے
جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جزا کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ساری عبادتیں قبول کرے، قرآن کو اور اس روزے کو ہمارے لیے شافع محشر بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عید مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ عید مبارک سبھی ساتھیوں کو میری طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصفہ ICC کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور آپ سبھی کو آج عید کی اس مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب لوگ ایک بار اپنا مائک انمیوٹ کریے اور سب لوگ ایک بار ایک دوسرے کو عید مبارک بول لیجیے، کیونکہ یہ اس بار یہ پہلی عید ہے، جیسے اکرام فلاحی صاحب نے کہا کہ ایک ڈیفرنٹ طریقے کی عید ہو رہی ہے، جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ نہیں کر پائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے نہیں مل پائیں گے۔ اور اکرام فلاحی صاحب نے اپنے تقریر کے دوران میں، اپنے خطبے کے دوران میں بہت ساری باتیں ایسی پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھیں اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے نئے اپارچونیٹیز کو کھول دیا ہے۔ مزید